خبروں کی تفصیل میں آپ کو بتائیں کہ داتا دربار ٹریفک ریماڈلنگ اور بیوٹیفیکیشن منصوبہ ٹیپا کو مالی مشکلات کا سامنا ہے۔ داتا دربار اور گرد و نواح میں ریماڈلنگ کا کام التوا کا شکار ہے۔ مین کانٹریکٹرز کی جانب سے کام نہ کرنے پر ٹیپا نے دیگر کانٹریکٹرز کو کام سونپ دیا ہے۔ پنجاب حکومت نے LTA کو 63 کروڑ روپے سے زائد گرانٹ ان ایڈ دے دی ہے۔ ٹیپا LDA کو داتا دربار ٹریفک ری ماڈلنگ اور بیوٹیفیکیشن منصوبے میں مالی مشکلات کا سامنا۔ مین کانٹریکٹر کی سست روی کے بعد اضافی کام سب لیٹ کر دیا گیا۔ اضافی فنڈز بھی بطور گرانٹ ان ایڈ دے دیے گئے۔ پنجاب حکومت نے LDA کو 63 کروڑ سے زائد گرانٹ ان ایڈ دے دی ہے جو منصوبے پر خرچ کی جائے گی اور لینڈ ایکوزیشن کی مد میں ادائیگیاں بھی کی جائیں گی۔ LDA نے سیکرٹری ہاؤسنگ کے توسط سے اسمبلی کابینہ کمیٹی کو ارسال کی تھی۔ اسمبلی کابینہ کمیٹی نے منظوری کے بعد گرانٹ ان ایڈ کی مد میں فنڈز منظور کر کے ریلیز کرنے کا مراسلہ جاری کر دیا۔ فنڈز کا اجراس سپلیمنٹری گرانٹ مالی سال 2025-26 کے ہیڈ میں کیا گیا ہے۔ داتا دربار اور گرد و نواح میں ری ماڈلنگ کا کام التوا کا شکار ہے۔ مین کانٹریکٹر کی جانب سے کام نہ کرنے پر ٹیپا نے دیگر کانٹریکٹرز کو کام اسائنمنٹ کر دیا ہے۔ اس سے قبل مین کانٹریکٹر نے کنٹرول ایکسیس کوریڈور منصوبے پر کام چھوڑ دیا تھا۔ اوریجنل کانٹریکٹ میں ری ماڈلنگ اور بیوٹیفیکیشن کا کام مین کانٹریکٹر نے کرنا تھا۔ موجودہ حالات میں مقررہ وقت پر کام مکمل ہونا مشکل ہے۔ سولر صارفین کا ریکارڈ مرتب کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ ہائبرڈ پالیسی کے تحت بجلی کی پیداوار کرنے والوں کی اسپیشل سٹڈی ہوگی۔ سولر بجلی کی پیداوار پر 3 سالہ ریکارڈ مرتب کیا جائے گا اور آف گرڈ سسٹم سے بجلی کی پیداوار پر صارفین نے قومی گرڈ سے بجلی کا استعمال کم کر دیا ہے۔ لاہور سمیت مختلف شہروں میں سولر سسٹم لگوا کر ہائبرڈ پالیسی کے تحت بجلی کی پیداوار کرنے والے صارفین کا ریکارڈ مرتب کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ لیسکو سمیت دیگر 2 کمپنیز سے اسپیشل سٹڈی رپورٹ تیار کر کے ریکارڈ طلب کر لیا گیا۔ دستاویزات کے مطابق لیسکو، فیسکو اور رائسکو میں آف گرڈ سسٹم سے بجلی کی پیداوار میں مسلسل اضافہ ہونے لگا۔ تینوں کمپنیز میں سولر سسٹم سے بجلی پیداوار کا 3 سالہ ریکارڈ مرتب کیا جائے گا۔ ہائبرڈ سسٹم سے مجموعی طور پر بجلی کی پیداوار پر سٹڈی کی جائے گی۔ ذرائع کے مطابق آف گرڈ سسٹم سے بجلی کی پیداوار سے صارفین نے قومی گرڈ سے بجلی کا استعمال کم کر دیا ہے۔ ہائبرڈ سسٹم سے بجلی کی پیداوار کرنے والے صارفین کا ڈسکوز کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، تاہم اس کے باوجود ہائبرڈ سسٹم سے بجلی کی بڑھتی پیداوار کی وجہ سے ریکارڈ مرتب کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ نیٹ میٹرنگ پالیسی ختم ہونے پر صارفین نے ہائبرڈ سسٹم لگوانا شروع کیے ہیں۔ پیکٹا بورڈ آف گورنرز کے ممبران کا 40,000 روپے اعزازیہ کئی ماہ سے بند ہے۔ پیکٹا بورڈ آف گورنرز کا اجلاس 6 ماہ بعد بھی نہ ہو سکا۔ اجلاس نہ ہونے سے ملازمین کی کیڈر اور 10% تنخواہوں میں اضافہ سمیت بیشتر فیصلے التوا کا شکار ہیں۔ اجلاس نہ ہونے کی وجہ سے پیکٹا کی کارکردگی متاثر اور پبلشرز پریشانی سے دوچار ہیں۔ آخری بار پیکٹا بورڈ آف گورنرز کا 6واں اجلاس 2 دسمبر کو منعقد ہوا تھا۔ 2 دسمبر کے بعد تاحال پیکٹا بورڈ آف گورنرز کا 7واں اجلاس منعقد نہیں ہو سکا۔ بورڈ کی منظوری کے بغیر کیے جانے والے فیصلوں کی قانونی حیثیت پر سوالیہ نشان لگ گیا ہے۔ پیکٹا بورڈ آف گورنرز کی سب کمیٹیز کے ممبرز کا 25,000 روپے اعزازیہ بھی تاحال بند ہے۔ پبلشرز کی رائلٹی کے واجبات بھی بورڈ آف گورنرز کا اجلاس نہ ہونے کی وجہ سے واجب الادا ہیں۔ پیکٹا حکام کا کہنا ہے کہ بورڈ آف گورنرز کا اجلاس جلد طلب کیا جائے گا۔ پنجاب اسمبلی میں اسمبلی اور بار کے عنوان سے خصوصی نشست کا انعقاد کیا گیا۔ اسپیکر ملک محمد احمد خان نے وکلاء کے سوالات کے جوابات دیے۔ قانون سازی، انصاف کی فراہمی، قانونی اصلاحات اور صوبائی لاء کمیشن کے قیام سمیت مختلف امور پر گفتگو کی گئی۔ اسمبلی میں اسمبلی اور بار کے عنوان سے خصوصی نشست ہوئی۔ اسپیکر ملک محمد احمد خان نے تقریب سے خطاب میں کہا 18ویں آئینی ترمیم کے بعد تعلیم، صحت اور دیگر شعبوں میں قانون سازی کی ذمہ داری صوبائی اسمبلیوں پر عائد ہوتی ہے، اس لیے پنجاب میں صوبائی لاء کمیشن کے قیام پر غور کیا جا رہا ہے۔ اسپیکر نے بار کونسلز اور بار ایسوسی ایشن سے قانون سازی کے حوالے سے عملی تجاویز طلب کرتے ہوئے کہا کہ وکلاء کی سفارشات کو قانون سازی کا حصہ بنایا جائے گا۔ یہ کوئی ایکیڈیمک لیکچر سیشن نہیں ہے، یہ پریکٹیکل کنٹریبیوشنز کا ایک کی نوٹ ہے۔ کس طرح سے پبلک پٹیشنز کی جو نئی ایک جہت ہم قائم کر رہے ہیں، ڈائریکٹلی پبلک کو وی آر میکنگ دس اسمبلی ایکسیسیبل ٹو دا پیپل دوز ہو ہیو نو سے ایٹ آل۔ تو اس میں آپ کی عملی معاونت، آپ کی طرف سے کی گئی رہنمائی، یہ دونوں چیز باڈیز کی پارٹنرشپ، لیجسلیٹو اینڈ بارز پارٹنرشپ میک اٹ مور افیکٹو فار دی پیپل۔ نشست سے خطاب کرتے ہوئے پاکستان بار کونسل کے نائب صدر پیر مسعود چشتی نے نظام انصاف میں شفافیت، تحقیقاتی عمل اور پروسیکیوشن کے نظام میں بہتری کی ضرورت پر زور دیا۔ وہ جو چھوٹے شہر جہاں کبھی سبزیاں ہوتی تھیں یا وہاں کالونیاں بن گئی ہیں، تو یہ بڑا دل دکھتا ہے اس کو دیکھ کر۔ بے تحاشا کالونیاں بن رہی ہیں،
پتہ نہیں کوئی لیجسلیشن ہے تو کم از کم اس کا ہم تو کہیں نظر نہیں آ رہی بظاہر نہیں اس کے اوپر کوئی عمل درآمد ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا. پنجاب میں 132 کے قریب بار ایسوسیشنز جو تھی وہ پنجاب بار کونسل کے انڈر ہے. آپ ہمیں جب آن بورڈ لیں گے تو ہم سب سے پہلے اپنی بار ایسوسیشنز کو آن بورڈ لیتے ہیں, ہم ان سے سجیشنز سیکھ کرتے ہیں اور ان ویلیبل سجیشنز کو ڈسکس کرنے کے بعد آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. اسمبلی اور بار کے عنوان سے خصوصی نشست میں صوبے بھر سے وکلاء کی بڑی تعداد نے شرکت کی, جبکہ اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان نے وکلاء کی جانب سے اٹھائے گئے مختلف سوالات کے تفصیلی جوابات بھی دیے. کیمرہ ٹیم کے ساتھ حسن علی, سٹی 42. وفاقی بجٹ سے قبل جماعت اسلامی کے رہنما اور پی پی 169 کے امیدوار احمد سلمان بلوچ نے حکومت کے سامنے عام آدمی بجٹ چارٹر پیش کر دیا. مسلم ٹاؤن میں احمد سلمان بلوچ کی زیر صدارت اجلاس منعقد کیا گیا, جس میں احمد سلمان بلوچ نے مطالبہ کیا ہے کہ غریب اور متوسط طبقے پر مزید ٹیکسز کا بوجھ ڈالنے کی بجائے انہیں ریلیف دیا جائے اور تنخواہ دار طبقے کے لیے آسانیاں پیدا کی جائیں. انہوں نے ضروری ادویات کی قیمتوں کو کنٹرول کرنے اور عوام کو سستی متبادل ادویات کی فراہمی یقینی بنانے کا مطالبہ بھی کیا ہے. ادویات کی جہاں پر حلقہ بندیاں جو نئی بنائی جا رہی ہیں کہ اس کے اوپر بھی ہمارا تبادلہ خیال بھی ہوا ہے, مشاورت ہوئی ہے, اور جہاں پہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ارینجمنٹس جو ہے حکومتیں کرتی ہیں کہ شاید ان کو ووٹوں کے لیے کوئی بہتری آئے پر ان کو فارم 47 کی ضرورت پڑتی ہے. آج یہاں پر جو ہمارے مطالبات ہیں وہ وفاقی بجٹ کے حوالے سے ہیں کہ غریب آدمی کے جو پہلے ہی پریشان ہے کہ اس کے اوپر مزید ٹیکس کا بوجھ جو ہے کہ وہ نہ ڈالا جائے. پٹرول کی لیوی جو ٹیکس ہے کہ اس سے پریشان ہے. ہمارا مطالبہ ہے کہ وہ بچے کہ جو دودھ پیتے ہیں کہ اس کو جی ایس ٹی سے استثناء دیا جائے کہ وہ ٹیکس فری ہونا چاہیے. آج بھی جو نوجوان ہیں کہ وہ ان کے پاس ہنر بھی ہے پر ان کے پاس روزگار نہیں ہے, اگر حکومتیں ان کو روزگار نہیں دے سکتی تو ان کے لیے بے روزگار. بلدیاتی انتخابات کی تیاریاں تیز کر دی گئی ہیں. مرکزی مسلم لیگ نے پنجاب بھر میں انتخابی نیٹ ورک متحرک کر دیا. مرکزی مسلم لیگ کے صدر خالد مسعود سندھو نے مرکزی الیکشن سیکریٹریٹ کا افتتاح کر دیا ہے. پاکستان مرکزی مسلم لیگ نے آئندہ بلدیاتی انتخابات کے لیے پنجاب بھر میں اپنی انتخابی سرگرمیاں تیز کرتے ہوئے مرکزی الیکشن سیکریٹریٹ کا باقاعدہ افتتاح کر دیا ہے. افتتاح مرکزی مسلم لیگ کے صدر خالد مسعود سندھو نے کیا, جبکہ اس موقع پر پارٹی الیکشن کمشنر انجینئر حارث ڈار, جنرل سیکرٹری لاہور چودھری حمید الحسن گجر, سردار عبدالغفور ڈوگر, معاذ اشتیاق, عمر عبدالعزیز, راشد سندھو, عمر فاروق گجر, شیخ عدیل عامر, حافظ نوید سمیت دیگر رہنما بھی موجود تھے. تقریب سے خطاب کرتے ہوئے صدر مرکزی مسلم لیگ خالد مسعود سندھو نے کہا کہ مرکزی مسلم لیگ صرف جلسوں کی سیاست نہیں بلکہ یونین کونسل سطح تک منظم عوامی نیٹ ورک کے ساتھ میدان میں اتر رہی ہے. بلدیاتی انتخابات کے لیے پارٹی نے گراس روٹ لیول پر تیاریوں کا آغاز کر دیا ہے. نائب صدر ایف پی سی سی آئی کروتل لینڈ کی فیڈریشن چیمبر میں پریس کانفرنس. کہا پریس کانفرنس کا مقصد ملک کے 130 ملین افراد کی آواز بلند کرنا ہے, کیونکہ جب ملک کی نصف سے زائد آبادی کو نمائندگی نہیں دی جائے گی تو معیشت کیسے ترقی کر سکتی ہے. قرۃالعین حیدر نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ 2 روز قبل وزیر اعظم کی بزنس کمیونٹی کے نمائندوں سے ہونے والی ملاقات میں 130 ملین آبادی کی نمائندگی کو یکسر نظر انداز کیا گیا, جس پر توجہ دلانا ضروری ہے. خواتین ملک کی نصف آبادی ہیں, لیکن اس اہم ترین ملاقات میں خواتین کو نظر انداز کر دیا گیا, جو کہ افسوسناک ہے. پرائم منسٹر نے ایک کنسلٹیٹو سیشن کیا جہاں پر انہوں نے بزنس کمیونٹی کے لوگوں کو انوائٹ کیا, اور میرے تمام الیکٹورل کالج نے تمام پاکستان میں سے مجھے یہ شکایت درج کرائی کہ چلیں اگر ویمن بزنس چیمبرز جو ہیں یا ویمن بزنس لیڈرز جو ہیں, فاؤنڈرز جو ہیں, اسٹارٹ اپس جو ہیں, ایکڈیمیشنز جو ہیں, ٹیکنوکریٹس جو ہیں, اگر وہ انوائٹڈ نہیں تھے تو کم از کم فیڈرل نیشنل ایپکس باڈی کی ریپرزینٹیٹیو کو 130 ملین لوگوں کی آواز کے طور پہ تو وہاں موجود ہونا چاہیے تھا. اس موقع پر بانی صدر ویمن چیمبر آف کامرس لاہور ڈاکٹر شہلا نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ایف پی سی سی آئی خواتین ونگ نے خواتین کی نمائندگی کے حق میں بھرپور آواز بلند کی ہے. ویمن چیمبر آف کامرس کے قیام کے لیے خواتین کو بے شمار مشکلات کا سامنا کرنا پڑا, کیونکہ حکومتی پالیسیوں میں خواتین چیمبرز کے لیے واضح گنجائش موجود نہیں تھی. پالیسی ہی ایسی ہے, پالیسی گورنمنٹ نے بنائی ہوئی ہے, صرف گورنمنٹ کے پاس ٹائم نہیں ہے اس کو ریویو کرنے کا.
یہ پالیسی بنی تھی ویمن چیمبرز کے بننے سے پہلے. اب جب ویمن چیمبرز بن گئے تو اٹ شوڈ ہیو بین ریویوڈ. یہ ہمارا بہت دیر سے ڈیمانڈ تھا. ریویو کریں کہ دونوں نام لکھے جائیں ہر جگہ پر جو اردو لینڈ کا پروپوزل ہے. انہوں نے مطالبہ کیا کہ حکومت اپنی پالیسیوں پر نظر ثانی کرے اور جہاں دیگر چیمبرز کو مشاورتی عمل میں مدعو کیا جاتا ہے وہیں ویمن چیمبرز کو بھی شامل کیا جائے. کہ لاہور میں 81 کروڑ روپے کی لاگت سے 2 جدید AI اسکول قائم کرنے کا منصوبہ تیار کر لیا گیا ہے، جہاں طلباء کو آرٹیفیشل انٹیلیجنس، روبوٹکس اور جدید انفارمیشن ٹیکنالوجی کی تعلیم فراہم کی جائے گی. منصوبے کے تحت اسکولوں میں اسمارٹ کلاس رومز، جدید کمپیوٹر لیبز اور ڈیجیٹل لرننگ سہولیات قائم کی جائیں گی، جبکہ اساتذہ کے لیے خصوصی AI ٹریننگ پروگرام متعارف کروانے کی تجویز بھی دی گئی ہے. پنجاب حکومت نے تعلیمی نظام کو جدید ٹیکنالوجی سے ہم آہنگ کرنے کے لیے اس منصوبے کو اہم قرار دیا ہے، جس کا مقصد طلباء کو مستقبل کے ڈیجیٹل دور کے تقاضوں سے ہم آہنگ کرنا اور عالمی معیار کی جدید تعلیمی سہولیات فراہم کرنا ہے. فارمن کرسچن کالج یونیورسٹی میں نمائش کا انعقاد کیا گیا، جہاں طلباء نے جدید ٹیکنالوجی سے متعلق اپنے پروجیکٹس پیش کیے. فارمن کرسچن کالج یونیورسٹی کے کمپیوٹر سائنس ڈپارٹمنٹ کے زیر اہتمام کامسپیکس 2026 نمائش کا انعقاد کیا گیا، جس میں 41 مختلف پروجیکٹس اور پوسٹرز پیش کیے گئے. نمائش میں مصنوعی ذہانت، سائبر سیکیورٹی، ایمبیڈڈ پروگرامنگ سمیت دیگر جدید موضوعات پر طلباء نے اپنی صلاحیتوں کا بھرپور مظاہرہ کیا. اس موقع پر HOD ڈاکٹر مبشر مشتاق، DN ڈاکٹر احمد محمود قریشی اور وائس ڈائریکٹر ڈاکٹر ڈگلس ٹریمبل نے نمائش کا دورہ کیا اور طلباء کی کاوشوں کو سراہا. تقریب کے اختتام پر مہمانان خصوصی کو اعزازی شیلڈز جبکہ نمایاں کارکردگی دکھانے والے طلباء کو انعامات سے بھی نوازا گیا. فارمن کرسچن کالج میں ہماری زبان ہماری پہچان کے عنوان سے تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں مختلف تعلیمی اداروں کے نمائندگان نے شرکت کی. فارمن کرسچن کالج کے اردو ڈپارٹمنٹ کے زیر اہتمام ہماری زبان ہماری پہچان کے عنوان سے ایک تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں 25 سے زائد کالج اور یونیورسٹیز کے نمائندگان نے شرکت کی. تقریب میں ڈائریکٹر ڈاکٹر جونیتھن ایڈلٹن، وائس ڈائریکٹر ڈاکٹر ڈگلس ٹریمبل، HOD اردو ڈاکٹر انیل سیمیول اور ایسوسیٹ وائس ڈائریکٹر گلوریا بھی موجود تھے. اس موقع پر اردو زبان کی تاریخ، اہمیت اور فروغ پر تفصیلی گفتگو کی گئی، جبکہ اردو ڈپارٹمنٹ میں مختلف اسکالرشپس کے حوالے سے بھی تبادلہ خیال کیا گیا. مقررین نے اردو زبان کے فروغ کے لیے مشترکہ اقدامات پر زور دیا.